أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض تو تم زمین میں بوجھل بن کر بیٹھ جاتے ہو، زمین سے لگ جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ کیا تم پسند کرتے ہو دنیا کی زندگی کو، من الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا حالانکہ دنیا کی زندگی کا فائدہ، فی الآخرتی آخرت کے بدلے میں، الا قلیل نہیں ہے مگر تھوڑا سا۔ اس آیت کریمہ اور آگے آنے والی آیات میں تقریباً آخر تک کئی رکوع تک سلسلہ غزوہ تبوک کا چل رہا ہے، جو کہ سن 9 ہجری میں پیش آیا، اور یہ آخری غزوہ تھا، اور انتہائی مشکل حالات تھے۔ مسلمان ابھی ابھی فتح مکہ سے اور حنین کے غزوات سے فارغ ہوئے تھے۔ ادھر ابو عامر راہب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا جا سکتا ہے، ان کی فتوحات کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ اس وقت میں روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس گیا، اور اس وقت روم ایک سپر پاور اور سپر طاقت تھی۔ ان کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ مسلمان وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر عرب کی سرحدوں پر آ چکے ہیں، اور وہ اب روم کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ تو ادھر سے روم کا بادشاہ جو ہے، اس نے اپنی فوج کو کہا کہ تیاری کرو اور جا کر مسلمانوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام سے ایک قافلہ جا رہا تھا۔ جب ان کے پاس وہ پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے ہرقل اپنی فوج کو لے کر عرب کی طرف آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کروائی تو واقعتاً پتہ چلا کہ عرب کی سرحد کے بالکل قریب لاکھوں کا لشکر لے کر ہرقل حملے کے لیے پہنچ چکا ہے، اور صرف اسی طرح نہیں بلکہ اس نے ساری اپنی کی فوج کو 1 سال کی تنخواہیں ایڈوانس میں دیں، اور اسی طرح سے بہت زیادہ انہیں سہولیات دیں۔ اور ادھر مسلمانوں کا عالم کیا تھا کہ مسلمان ابھی ابھی فتح مکہ اور اس طریقے سے حنین اور اسی طریقے سے بہت ساری جو ہے فتوحات کر چکے تھے، لیکن ظاہر ہے ان ساری کے سارے کاموں اور فتوحات کے اندر بہت ساری مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو سخت گرمی تھی، دور کا سفر تھا، تقریباً 800 میل کا سفر، اور صحرا کا وہ سفر تھا جہاں کھانے کو نہ ملتا نہ پینے کو کچھ ملتا، اور مسلمانوں کی جو فصلیں تھیں، وہ بھی جو باغات تھے وہ اس وقت میں پکے ہوئے تھے، اور انہی پر سارا سال گزارا ہوا کرتا تھا، وہ بھی کٹنے کو تھے۔ لہٰذا اس اعتبار سے انتہائی مشقت تھی۔ بہرحال جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، 30,000 کا یہ لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب یہ نکلے تو اس کو ہرقل اور اس کے فوج دیکھ کر یہ مرعوب ہو گیا، اور ہرقل وہاں سے واپس بھاگ گیا۔ چند مسلمان اس میں شامل نہ ہو سکے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا یہ باغ ہے، یہ کہیں برباد نہ ہو جائے، یہ پکا ہوا پھل کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ یہ مسلمان بیچارے تھے تو سچے مسلمان، لیکن تھوڑی سی لالچ لے کر ان کو بیٹھ گئی۔ انہی کے حوالے سے یہاں پر کہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے؟ کیا دنیا کا فائدہ تم آخرت کے مقابلے میں زیادہ سمجھتے ہو؟ یا پھر یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں بظاہر ایمان مراد ہے، جیسا کہ منافقین نے کیا، انہوں نے بہت سارے حیلے بہانے لگائے اور کہنے لگے نہیں ہم نہیں جا سکتے، فلاں کی طبیعت خراب ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہے، فلاں کے بچوں کی پرابلم ہے۔ اس طرح سے بہت سارے مسائل اور تقاضے لے کر بیٹھ گئے،
اور یہ نہ نکلے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ جس قدر یہ منافقین یہ بات کہہ رہے ہیں لا تنفروا فی الحر، اے لوگوں مت نکلو، گرمی بہت زیادہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، اگر نہیں نکلو گے کیا دوزخ کی آگ جو اس سے کئی گنا سخت ہے کیا اس سے برداشت کر سکو گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر مسلمانوں کو یہ حکم دیا، جب اللہ کے طرف سے کوئی فرض حکم آ جائے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر مسلمانوں کے صحیح راستے پر چلنے والے امیر کی جانب سے کوئی حکم آ جائے اور کام بھی ایسا ہو جو کہ فرض عین سے تعلق رکھتا ہو، جہاں پر مسلمانوں کی سالمیت وہ خطرے میں پڑ رہی ہو، تو اس وقت میں مسلمانوں کو چاہیے ایسے موقع پر اپنے چاہے جان کے ذریعے سے، چاہے مال کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے اس میں کوشش کریں، اس لیے کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں مسلمان تگ و دو اور کوشش کریں گے، جو جس قدر کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی اس کو فائدہ عطا فرمائیں گے۔ آج ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ دین تو آیا ہے غالب ہونے کے لیے اور یہ غالب ہو کر رہے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اس کے اندر کیا لگتا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو سامنے رکھ کر کہیں ایسا نہ ہو تم آخرت کے عظیم فائدے سے محروم ہو جاؤ، لہٰذا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو تمہیں دردناک عذاب ہوگا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، وہ بدل دے گا تمہاری قوم کو کسی دوسری قوم کے ساتھ، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں جس قدر ضرورت ہو اس قدر دین کے اندر جو ہے اپنے آپ کو استعمال کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اور جو اس میں اپنے آپ کو لگا لے گا وہی دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے گا، اور آخرت میں تو یقینی طور پر ہمیشہ کی کامیابی اس کا مقدر ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔